زمانے کی آپ نے مت ہے ہر زمانے کی آپ نے مت ہے یارو ہر زمانہ میرے حضور کا ہے ہر زمانہ میرے حضور کا ہے دل ٹھکانہ نعمتیں سب وہی دلاتے ہیں بولو سبحان اللہ نعمتیں سب وہی دلاتے ہیں کیونکہ دانا دانا میرے حضور کا ہے دانا دانا میرے حضور کا ہے دل ٹھکانہ حشر میں ان کے ساتھ اٹھے گا حشر میں ان کے ساتھ اٹھے گا یارو جو دیوانہ میرے حضور کا ہے جو دیوانہ میرے حضور کا ہے دل ٹھکانہ جن پہ اتری ہے آیا جن پہ اتری ہے آیا تطہیر وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے وہ گھرانہ ایک پل میں ایک پل میں صرف ایک پل میں ہزاروں عالم میں ایک پل میں ہزاروں عالم میں لوگ آنا جانا میرے ٹھکانہ میرے حضور کا ہے نیند آ رہی ہے بلکہ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ بیان سنیں گے اور آپ کی سستی بھی دور ہو جائے گی. تو آپ نے ان کا استقبال نعروں کی گونج میں کرنا ہے. جب نعرہ تکبیر کہا جائے تو ایک ہاتھ کو بلند کرنا ہے. جب نعرہ رسالت کہا جائے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کون جاگ رہا ہے اور کون کون سو رہا ہے.
نعرے کا جواب دینا ہے بڑے زور و جوش کے ساتھ، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ سب جا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت جناب ساجد محمود چشتی صاحب۔ الحمدللہ نحمده ونسلم على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيدنا معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ قال الله تعالى في مقام آخر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ انتہائی عزت کے لائق محترم الحافظ القاری نور الحسن شاکر صاحب، امام جامع مسجد غوثیہ رضویہ، اور حاضرین گرامی قدر، بھائی محمد انور صاحب اور محمد اکرم صاحب نے یہ موقع ہمیں فراہم کیا ہے کہ مل بیٹھ کے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس بزم سعید کو قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات گرامی قدر، اگرچہ وقت کافی بیت چکا ہے، میں چاہوں گا کہ کم سے کم وقت میں اپنی گفتگو مکمل کر لوں اور آپ کی سماعتوں پہ گراں نہ گزروں۔ حضرات گرامی قدر، آپ کے سامنے قرآن پاک کے دو مقامات پہ تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ بلا تمہید اس لیے اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں تاکہ وقت بچے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، کہ ایمان لائے آپ پہ، وَأَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، آپ کی تعظیم کریں اور مدد کریں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس کی پیروی کریں جو نور آپ پہ نازل ہوا ہے۔
اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی آپ پہ ایمان لانے کے بعد جو بات فرما رہے ہیں وَأَذَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ کہ ان کی تعظیم کرو، ان کی مدد و نصرت کرو، یعنی ایمان کے بعد تعظیم اور مدد و نصرت، اور اس کے بعد وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ کہ میرے محبوب پہ ایمان لاؤ، میرے محبوب کی تعظیم کرو، اور جو کتاب مقدس میرے محبوب پہ نازل ہوئی ہے اس کی اتباع اور پیروی کرو۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا کہ ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، اور تعظیم اور تکریم کرو میرے رسول کی، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو۔ ان دونوں آیات میں اللہ رب العزت نے ایمان کے بعد جس بات کا ذکر کیا ہے وہ ہے محبوب کا ادب صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا احترام، آپ کی تعظیم و توقیر۔ اس کے بعد عمل آتا ہے، یعنی ایمان کے بعد آپ کا ادب، ایمان کے بعد آپ کی تعظیم و توقیر، اور تعظیم و توقیر کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ نے محبوب کی تعظیم و توقیر کو مقدم کیا اور شریعت کے عمل کو مؤخر کیا کہ پہلے میرے محبوب کی تعظیم کرو، توقیر کرو، پھر وہ جو نظام لے کے آئے ہیں، جو کتاب لے کے آئے ہیں اس کی پیروی کرو۔ تو ہم اس آیت کریمہ کو